تو یہ 2 ایسی کیفیات ہیں جو کہ کچھ زوڈک سائنس کے لیے اچھی ہوں گی، لیکن مرکری کا ڈیبلیٹیٹڈ ہونا کچھ بروج کے لیے پریشانی بھی لائے گا، چیزوں کو ڈیلے کروائے گا، رکائے گا اور بلا وجہ آپ کے خیالات کو منتشر رکھے گا۔ تو 4 ایسے مخصوص بروج ہوں گے کہ جن کے لیے منتھ آف اپریل جاتے جاتے بڑی خوش بختیاں دے کے جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ منتھ آف اپریل کا جو اختتام ہے یہ ماہ ذکر کی ابتدا بھی ہے، بہت اچھا ٹائم ہے منتھ آف اپریل کا اختتام، کہ زندگی میں آپ کو عزت مل جائے گی جاتے جاتے، اور نہ صرف اختتام بلکہ منتھ آف مئی کی ابتدا بھی ان کی زندگی میں عزت کے اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ بہت اچھی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر، اور آپ بڑی زبردست ہمیں ریڈنگ دے رہے ہوتے ہیں، نیمرولوجسٹ بھی ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو موضوع جس پر ہم بات کریں گے، یہ جو اپریل ہے جاتے جاتے کن زوڈک سائن کو سب سے زیادہ فائدہ دینے جا رہا ہے یا سب سے زیادہ مالا مال کرنے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت سے زوڈک سائن ہیں، بہت سے لوگ ہیں نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات کے حوالے سے بتائیں۔ تو جو ٹاپ کے زوڈک سائن ہیں اس کا میں سر سے پوچھوں گا، ایریز ٹو پائسس کے اندر جو زوڈک سائن ہے وہ کون سے آتے ہیں جن کو اپریل جاتے جاتے فائدہ دے گا، اور اس کے اندر جو 27 اپریل ہے یورینس بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے جیمنائی میں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے، آئیے جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس سے ہی ریلیٹڈ میں یہ آج کا پروگرام کروں گا۔ اور باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ٹک ٹاک پہ جتنی ویڈیوز ہماری لگ رہی ہیں وہ ہماری نہیں ہے، نمبر سید مصور علی زنجانی صاحب کا صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں فلک، آپ کے لیے الحمدللہ۔ سر یہ اپریل اب ختم ہو رہا ہے، مئی کے اندر ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ جو اپریل ہے اس میں لوگوں کے ڈیسیژنز ہیں، لوگوں نے کوئی گاڑی لینی ہے، کسی نے گھر لینا ہے، کسی نے شادی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرکری ڈیبلیٹڈ بھی ہے جس میں فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ختم ہو رہا ہے اپریل، اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا ان ساری چیزوں سے نکل؟ دیکھیں، تمام تر چیزوں سے ہم دیکھیں نا تو ہمارے پاس اس تمام چیزوں میں ایک بہت اچھی چیز بھی ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ شمس جو کہ طاقت کا ستارہ ہے، اس سال کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں موجود ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایگزالٹڈ ڈگری کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا امپیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ ان قریب ہمارے پاس وینس بھی اپنی عروجی اور اوجی پوزیشن پہ ہوگا، یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ جاتے جاتے مرکری جو ہے اس نے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے نکل جانا بالکل آخری طریق کو۔ جب آخری طریق کو نکلے گا تو اس کے امپیکٹ بھی کسی طور کے اوپر پہلے سے دینا شروع کرے گا۔ تو یہ 2 ایسی کیفیات ہیں جو کہ کچھ زوڈک سائنس کے لیے اچھی ہوں گی، لیکن مرکری کا ڈیبلیٹیٹڈ ہونا کچھ بروج کے لیے پریشانی بھی لائے گا، چیزوں کو ڈیلے کروائے گا، رکائے گا اور بلا وجہ آپ کے خیالات کو منتشر رکھے گا، مس کمیونیکیشنز کروا سکتا ہے، غلط اقدامات اور فیصلے یا غلط الفاظ کہلوا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ جو پلانٹری ٹرانزٹ چینج ہو رہی ہے آؤٹر پلانٹ کے اعتبار سے، کیونکہ آؤٹر پلانٹ میں جیسے آپ نے بتا دیا کہ یورینس جو ہے وہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 7 سال کے بعد اپنا ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے 26 اپریل کو۔ 26 اپریل کے بعد یہ چلا جائے گا جیمنائی میں، تو جیمنائی میں پھر اس نے ایک لمبا عرصہ رہنا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم تمام تر پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھیں تو 4 ایسے مخصوص بروج ہوں گے کہ جن کے لیے منتھ آف اپریل جاتے جاتے بڑی خوش بختیاں دے کے جائے گا، کیونکہ منتھ آف اپریل کا جو اختتام ہے یہ ماہ ذکر کی ابتدا بھی ہے۔ تو ایک نیا اسلامی چاند بھی ہے، چاند بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے چاند بڑھتا ہے ایموشنز میں، جذبات میں، الفاظ میں خوبصورتی اور تاثیر لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلا جو اس میں زوڈک سائن بنتا ہے وہ بھی رہے گا ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایریز والے اپنی زندگی میں وسعت نظری کی طرف ہوں گے، دور اندیشی کی طرف ہوں گے، حاکمیت پسندی کی طرف ہو سکتے ہیں، لیکن حاکمیت پسندی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف ہوں گے۔ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل ملاقات، ملنساری، محبت، ان تمام تر عوامل میں یہ لوگ بہت ایکٹیو و متحرک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایریز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اپنے وہم وسوسوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کریں گے۔ یہ اپنی زندگی میں ان صلاحیتوں کے حامل ہوں گے کہ جس سے اپنی محبت کو حاصل کر سکیں، اپنی محبت میں آسانی لا سکیں، دل کی بات کہہ سکیں، حال دل بیان کر سکیں، اور اپنی شادی کے اعتبار سے چیزوں کو کسی طور پہ بہتر کرنے کی پلیسمنٹ میں ہوں۔ پھر ایک اور چیز بہت اچھی ہے وینس کی، ان کے پیسے کے گھر میں آمد، ان کو مالی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں سے بینیفٹس ضرور ملیں گے۔ یہ چیز ایریز والوں کے لیے تو بڑی پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایریز کے بعد ہم اگلے برج کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر بنے گا منتھ آف اپریل کے اختتام میں جیمنائی، کیونکہ جیمنائی والے ویسے بھی ایک تو کافی حد تک مثبت سوچ کے حامل نظر آتے ہیں،
गो कि इनका माइंड का प्लानट ज़रूर डेबिलिटेटेड है, लेकिन जो आउटर प्लानट यूरानस इनके माइंड में एंटर हो रहा है वो चीज़ों को किसी तौर के ऊपर बैलेंस करना शुरू करेगा। इनके इम्तिजाज में कुछ नए जज्बात उभरेंगे, कुछ नई सोचें होंगी, कुछ नए ख्वाब होंगे, और ये मजहबी तौर पे कहीं ना कहीं पे इंक्लाइंड होने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जमनाए वालों को देखें तो जमनाए वाले जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक तो हिम्मत हौसले की तरफ माइल हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में अपने हल्का हिबाब में ग्रोथ आती हुई महसूस करेंगे। ना सिर्फ ग्रोथ बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों के साथ इनके ताल्लुकात बढ़ेंगे, मरासम बढ़ेंगे। इनकी ज़िंदगी में बड़े अथॉरिटेटिव और बड़े कमांडिंग लोग जो हैं वो शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास जेमिनी वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत होगी कि बावजूद इसके कि इनका माइंड का प्लैनेट वीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल। और ना सिर्फ बाकी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, बल्कि इनका ख्वाहिश होगी सफ़र करने की, और सफ़र करना इनके लिए वसीला ज़फ़र भी होगा। इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को नए तजर्बात की तरफ लेके जाएगा। इसके बाद हम अगले ज़ोडिएक की बात करें तो वो फिर बनता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसर। कैंसेरियंस वालों के लिए बहुत ही खुशबख्त टाइम होगा मंथ ऑफ अप्रैल का इख्तिताम, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़तें बढ़ रही हैं। लोगों की नज़रों में इनका यूँ समझिए कि एक शख्सी वक़ार बुलंद होगा। लोगों की नज़रों में इनका रोब दबदबा बढ़ेगा। इनकी तबीयत में, नेचर में मज़ीद पुरवकारियत आना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो पैसा है, उसको मज़ीद कैसे ग्रो करना है, वो नस्बाब की तरफ आएंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार में मज़ीद बुलंदी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। मंथ ऑफ अप्रैल का इख्तिताम कुछ ऐसे कैंसेरियंस होंगे जिनकी ज़िंदगी में नए कारोबारी अमूर की तरफ लेके जाएगा। गो कि मरकरी की यहाँ पे किसी तौर के ऊपर डेबिलिटेड पोजीशन जो है वो थोड़ा सा इनको कंफ्यूज ज़रूर रखेगी, लेकिन इनको अगर अपने कन्फ्यूजन को कंट्रोल कर लिया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये जो मामलात मुआहिदों की तरफ जा रहे हैं, ये एक नई शुरुआत की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, ये इनको पैसे के एतबार से बहुत बढ़ावा देंगे। क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर इनका पैसे का प्लानट इनके करियर, कारोबार में, इज़्ज़त के घर में, शर्फी पोजीशन पे बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशली तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग रख दी है। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है कि ये अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत होता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। इनके घर के माहौल में आप यूँ समझिए कि इनके जो ख्वाब हैं, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में पूरी होना शुरू होंगी। फिर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे कैंसर भी होंगे जो कि अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि किसी भी जगह के ऊपर आप यूँ समझेंगे अपनी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी प्रमोशन ड्यू है, या किसी जगह के ऊपर उनकी जॉब का प्रोबेशन टाइम चल रहा है और वहाँ पे उनको कन्फर्मेशन मिलनी है। इस एतबार से भी कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा टाइम है, मंथ ऑफ अप्रैल का इख्तिताम। कि ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त मिल जाएगी जाते जाते, और ना सिर्फ इख्तिताम बल्कि मंथ ऑफ मई की इब्तिदा भी इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त के एतबार से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अब इन 3 बुरूज के बाद हम अगले ज़ोडिएक की तरफ बढ़ें तो अगला जो ज़ोडिएक बनता है वो हमारे पास आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में एक तो फाइनेंशियली तौर पे जहाँ पे खूबसूरती नज़र आती है, वहीं पे ये दलेराना इक़दामात की तरफ जाएंगे। ये मायूसियों से बाहर निकलेंगे, वहम वसवसों से बाहर निकलेंगे, ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि अपनी ज़िंदगी में ये कंट्रोल्ड करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, ये अपनी उन चीज़ों को किसी तौर के ऊपर कंट्रोल करने की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो इनके ज़ायचे में पैसे के घर में शर्फ होना शम्स का इनको माली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक वसत की तरफ लेके जाएगा। इनको अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से पैसा दिलवाएगा जो कि व्हीकल में हो रही है, प्रॉपर्टी में हो रही है, एग्रीकल्चर में हो रही है, ट्रेड में हो रही है, या ये अपने औलाद के नसीब से अगर कोई काम कर रहे हैं तो अब भी इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती है। फिर एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी कि अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कंट्रोल कर रहे हैं वो इनकी पर्सनालिटी में एक नई डायरेक्शन लेके आएगी। ठीक है। क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल का जो इख्तिताम और मंथ ऑफ मई की जो शुरुआत है वो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शनल थॉट की तरफ जा रही है। ये अपनी ज़िंदगी में जैसे ही मंथ ऑफ मई शुरू हो जाएगा, अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी ज़िंदगी में एक नया जज्बा महसूस करेंगे, एक नई उमंग महसूस करेंगे, ज़िंदगी में कुछ नया करने का हौसला होगा और कहीं ना कहीं पे अपने रवाबत लोगों के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ इस एतबार से हमारे पास 4 बुरूज ऐसे हैं जो कि अप्रैल के इख्तिताम में, माह ज़िक़द की शुरू में अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी इंजॉय करेंगे, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो और किसी भी एज और किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हों। इस एतबार से इन ज़ोडिएक के अफराद के लिए ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, ये 4 ज़ोडिएक बताएं आपने, एरीज, जेमिनी, कैंसर और पाइसेस। अच्छा सर, ये तो अप्रैल जाते जाते होगा, लेकिन ये बताइएगा इसमें टॉप की जो हाउसवाइफ भी हमें देख रही होती है तो उनके ज़ोडिएक साइन किनको बेनिफिट इसके अंदर होगा?
دیکھیں اگر صرف ہم ہاؤس وائف کی بات کریں، کیونکہ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے دیکھا ہے جو کام بھی کر رہے ہیں، روزی بھی کما رہے ہیں، رزق بھی کما رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، پریکٹیکل اپروچ بھی رکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. صرف ہاؤس وائف کی اگر ہم بات کریں گے تو ہاؤس وائف کے لیے سب سے پہلے آئے گا ٹورس. محبت، احساس، نفاست پسندی. جو کام ان کی ذات سے ہوگا نا اس میں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، آپ کو معیار نظر آئے گا، آپ کو پیورٹی نظر آئے گی. آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہر رشتے کو بڑی محبت سے لے کے چلنے کی طرف آئیں گے. جو ٹورس خواتین ہیں، صرف House wife. ہاؤس وائفس. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ بھی فیمیلز ہیں نا جو کہ کام کر رہی ہیں، تو یہ صرف ہاؤس وائف سے ریلیٹڈ ہے. اوکے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اگلا زوڈک سائن اور وہ پھر آتا ہے لیو برج اسد. لینز فیمیل جو ہیں یہ اپنی زندگی میں ڈومیننسی کی طرف آئیں گی. آپ یوں سمجھیں کہ یہ اپنے گھر کی کسی طور کے اوپر سربراہی کی طرف بڑھیں گی. یہ اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر مسائل سے باہر نکالیں گی. اپنی گھر سے جتنا بھی ان کا کنبہ ہے، جتنے بھی ان کے معاملات ہیں، ان میں چیزوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ خوش اسلوبی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گی اور کچھ ایسی تبدیلیوں کی طرف آئیں گی جو ان کو لانگ ٹرم فائدہ دلا سکے، نہ صرف ان کو، ان کے گھر کو بھی. پھر یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر کی خواہش کر سکتی ہیں، روحانی سفر کے اوپر جانے کی تیاری کر سکتی ہیں. مذہبی طور پہ رجحانات ان کے بہت زیادہ بڑھیں گے اور کچھ وظائف کی طرف ان کے رجحانات ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا سیکنڈ زوڈک سائن. تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ زوڈک سائن پہ بنتا ہے اور وہ ہمارے پاس آئے گا سیجیٹیریس برج قوس. سیجیٹیرین جو فیمیلز ہیں ان کے نیچر مزاج میں یا اسپیشلی جو خاتون خانہ ہیں ان کے گھر میں ازدواجی طور کے اوپر روابط میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہوں گی. ان کے نیچر میں، مزاج میں اگینسٹ دی نیچر، جو ان کی ایک نیچر ہے اس کے اگینسٹ بیسکلی طور کے اوپر یہ اپنے گھر کو برکت کی طرف لے کے جانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشبختی کی طرف لے کے جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو یہ کمپرومائز کر جائیں گی، بہت ساری چیزوں کو یہ سیکریفائز کر جائیں گی. اور اگر یہ ایسا کر رہی ہیں تو ان کو اپریسیشن بھی ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی طور کے اوپر اپریشیٹ نہیں کی جائیں گی یا ان کو ایڈمائر نہیں کیا جائے گا یا ان کو کسی طور کے اوپر سراہا نہیں جائے گا، وہ بھی یقینی طور پہ ہوگا. پھر سیجیٹیرینز والوں کی زندگی میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے ربط کو بہت اچھا کر لیں گی. اولاد کی اگر کوئی فکر مندی ان کے ذہن میں چل رہی ہے اور خدا نخواستہ اولاد اگر کسی طور کے اوپر کسی مسئلے میں ہے تو یہ بیسکلی طور کے اوپر وجہ بنے گی اپنی اولاد کے ان نفسیاتی طور پر مسائل کے خاتمے کے لیے. زبردست ہو گیا. اچھا سر، اس میں میں چاہتا ہوں ریپڈ فائر کو کوسچن کر لوں زوڈک سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت سے لوگ بڑا کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو آپ کو ماشاء اللہ بڑا اچھا نالج ہوتا ہے، آپ کی کیلکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اچانک سے جو کسی نے مطلب پرابلم آنا، اچانک سے بیٹھے بٹھائے بیماری آنا اور اچانک سے کوئی نقصان ہو جانا، وہ کون سے زوڈک سائن ہیں جنہوں نے اس بار احتیاط کرنی ہے اپریل ختم ہوتے ہوتے، مطلب وہ چیز وہ نہ کریں تو بچت ہو جائے؟ احتیاط والے زوڈک سائنز میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آئے گا ورگو. ورگز والوں کو بہت کیئر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بد نظری کا شکار ہو سکتا ہے، اگریسولی رول پلے کریں گے، بغیر سوچے سمجھے امپلسو بیہیو کی طرف جائیں گے تو یہ مسئلوں میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورگو نے سب سے زیادہ احتیاط کرنی، مطلب ٹریولنگ میں بھی یہ احتیاط کریں، اپنے ڈیسیژن میکنگ میں، اپنے آبزرویشن میں، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، لوگوں سے اپنی باتوں کو شیئر کرنے میں، لوگوں پہ اعتبار کرنے میں، اور ہر وہ کام جو کہ ان کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے، چاہے وہ سفر ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ان کو تھوڑا سا چیزوں کو روک کے لے کے چلنا چاہیے، روک کے لے کے چلیں. تو ورگو نے سب سے زیادہ اس میں احتیاط کرنی ہے. سر پیسہ سب سے زیادہ کس زوڈک کے پاس آ رہا ہے؟ پیسے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں خوشبختی جو مل رہی ہے فائنینشلی طور کے اوپر، صرف فائنینشلی طور کے اوپر، وہ دو زوڈک سائنز ہیں. پہلا ہے ٹورس اور دوسرا ہے ہمارے پاس کینسر. یہ دو ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو فائنینشلی طور کے اوپر برکت نصیب ہو رہی ہے، فائنینشلی طور پیسے کے اعتبار سے. اور ٹریول کے لیے، ٹریول کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ٹریولنگ کے لحاظ تو سے جیمنائی آپ نے بتایا نا، جیمنائی بھی ہے، پھر اس کے بعد اس میں لیو بھی ہے، پھر ٹریولنگ کے اعتبار سے لبرا بھی ہے. صحیح رہے گا، کر سکتے ہیں ان کے لیے ڈومیسٹک ٹریول، انٹرنیشنل ٹریول، تعلیم کے اعتبار سے، کاروبار کے لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے اور ایون روحانی سفر کے لحاظ سے ہر طرح کی ٹریولنگ ان کے لیے بہت اچھی ہے. تو اپریل جاتے جاتے ناظرین آپ سب کے لیے میں نے کوشش تو پوری کی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کنسرن ہے، کویسچن ہے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ ڈائریکٹ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ہاں، یوٹیوب کے علاوہ کوئی اور نمبر سید مصور علی صاحب کا نہیں ہے. سر اپنا والا نمبر بھی بتا دیں. میں فیس بالکل میرا جو نمبر ہے ایک ہی نمبر ہے جو کہ موسٹلی آپ لوگ ہر پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، میرے پرسنل پیجز پہ بھی دیکھتے ہیں، 030094833758. پہلے ہم اسکرین پہ لکھتے تھے تو کچھ ٹک ٹاک والے ہماری ویڈیو چوری کر کے لگا لیتے ہیں تو وہ نمبر اپنا دے دیتے ہیں. پلیز ناظرین ٹک ٹاک پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا، کال نہیں کرنی. ہمارا مقصد ہے آپ کو صحیح مطلب اویئرنیس دینا، بتانا. اگر زوڈک کا بھی بتا رہے ہیں نا تو آپ کو بہتر بتا رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی بچا رہے ہیں کہ غلط بندے کو فون کر کے کوئی پیسہ کوئی اس طرح کی چیز آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ لوگ
دھوکہ دہی کر کے اسٹرالوجر بن کے لوگوں سے پیسے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, اور ان کے خلاف سائبر پہ کمپلینٹس آلریڈی چل رہی ہیں کی بھی ہوئی. چل رہی ہیں. باقی بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. بڑی زبردست ریسرچ آگے آنے والی ہے, وہ ٹاپک آپ نے مس نہیں کرنے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.